إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے جو دل کے صحیح میلان اور کیفیت کا نام ہے. اگر محبت میں صداقت ہو، سچائی ہو، تو پھر اس میں احترام، اتباع اور پائیداری ہوتی ہے. اگر محبت کرنے والا محبوب سے سچی محبت کرتا ہو تو پھر اس کا احترام بھی کرے گا، اس کی اتباع، اس کی پیروی، اس کی بات کو مانے گا بھی، اور اس میں پائیداری بھی ہوگی. عربی شاعر کہتا ہے: ان المحب لمن یحب مطیع، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے. تو اگر محبت میں سچائی ہوگی تو اس میں احترام، اطاعت اور پائیداری ضروری ہے. مثال کے طور پر، اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنی بیمار اور پریشان حال ماں سے محبت کرتا ہے، جو ماں دوا اور خدمت کی محتاج ہے، انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، بیمار ماں سے، پریشان حال ماں سے محبت کرتا ہے، اس کی ماں دوا اور خدمت کی محتاج ہے. لیکن اگر انسان اس کے ماں کی جو ضروریات ہیں، جو تقاضے ہیں، جو دوائیں ہیں اور جو خدمت ہے، ان کو اگر پورا نہ کرے تو کیا ایسا انسان اپنے محبت کے دعوے میں سچا ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ محبت محبوب کے تقاضے سے مشروط ہوتی ہے. وہ انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، اس کی ماں بیمار ہے، اس کی ماں دواؤں کی محتاج ہے، اس کی ماں خدمت کی محتاج ہے، اور وہ اپنی ماں کو دوا نہیں دے رہا، اپنی ماں کی خدمت نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے، کھوکھلا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی کے محبت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اگر نبی کی محبت کے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں تو گویا ہماری محبت سچی ہے. لیکن اگر ہم نبی کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے، ہم محبت کا کتنا دعویٰ کریں، کتنا شور مچائیں، کتنا ہنگامہ کریں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، اگر ہم تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے تو ہماری محبت سچی ثابت نہیں ہوگی، وہ دعویٰ ہمارا کھوکھلا ثابت ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں آج نبی کے محبت کے
محبت رسول کیا ہے اور نبی کے محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان اس دنیا میں نبی سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان، ایک مومن دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کر سکتا ہے یا کرتا ہے تو وہ نبی ہے۔ نبی کی ذات سے بڑھ کر دنیا کے اندر کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا۔ ہم پر نبی کا ہماری اپنی جانوں سے زیادہ حق ہے۔ تو اس دنیا میں کوئی مسلمان، کوئی مومن نبی سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ والد، باپ، اولاد، بیوی، بچے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، خاندان، تمہارا مال، یہ تمام چیزیں، ان چیزوں سے بڑھ کر اگر تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہونی چاہیے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر، نہ اولاد سے ویسی محبت ہو سکتی ہے، نہ ماں باپ سے ویسی محبت ہو سکتی ہے۔ نبی کی محبت پر ہم اور آپ کسی کی محبت کو مقدم نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں تھیں نبی سے محبت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں سوائے میری جان کے، میرے نفس کے۔ یعنی آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن آپ سے بھی زیادہ مجھے محبوب کون ہے؟ میری نفس، میری جان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسی، کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو یہ ترجیح ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز پر مقدم کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ نبی حق رکھتے ہیں، اس بات کو صحابہ نے سچ ثابت کیا۔ آپ دیکھیں غزوات کے حالات کو، جنگ احد کا حال سنیے آپ کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں کفار اور مشرکین سے، تیر چل رہے ہیں، وہاں سے حملہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھانک کر مشرکین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ جھانکیے مت، آپ دیکھیے مت کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ وہ اپنے بدن پر تیر کو جھیل رہے ہیں، لیکن محبت کا جذبہ ایسا ہے کہ نبی کی جان کی پرواہ اتنی ہے کہ اپنی جان کی کوئی قدر نہیں، نبی کی محبت اس طرح ہے۔ تو صحابہ کرام نے نبی کی محبت کو اپنی زندگی میں ثابت کیا، اور دنیا میں بھی وہ نبی سے محبت کرتے تھے، اور آخرت میں بھی ان کا ایم یہی تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی کا ساتھ مل جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو، سوال کرو، کیا مانگتے ہو، تم کو دیا جائے گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ تو دنیا میں بھی نبی کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ صحابہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اپنی مال، اپنے اولاد، اپنے والدین سب سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ اور آخرت کے بارے میں بھی جب صحابہ سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی نبی کی محبت اس قدر مقدم ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم کثرت سے سجدے کرو، تمہیں میرا ساتھ ملے گا۔
وہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ تو نبی سے محبت سب سے مقدم ہونا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کے محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ محبت کے دعوے تو سب بڑھتے ہیں، ساری دنیا بڑھ رہی، سارے مسلمان بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب نبی سے محبت کا دعویٰ بھر رہے ہیں، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی سے محبت کا دعویٰ سچا ہے کہ نہیں، اور وہ تقاضے کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلا جو تقاضا ہے نبی کی محبت کا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر احترام کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ احترام اگر کسی کے لیے ہمارے دل میں ہو، سب سے زیادہ تعظیم دنیا میں اگر کسی کے لیے ہو تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے۔ اور وہ بات تو دور ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے حکم کی ناعدولی کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا بھی ایمان کے ضائع ہونے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ لوگوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ لوگوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس، ان کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول آئے تو دیکھا وہ ہے نہیں، تو صحابی سے پوچھا، صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ان کے بارے میں پتہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے گھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں، ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کی آواز کے سامنے آواز کو اونچی نہ کرو، اور میں نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کرتا تھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اہل دوزخ میں سے نہ ہو جاؤں۔ وہ آئے، نبی کو بیان کیا، پھر دوبارہ وہی آئی اور نبی نے ان کی تصدیق کی کہ آپ اہل دوزخ میں سے نہیں ہو۔ تو صحابی رسول کا یہ عالم تھا احترام کا، تعظیم کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر، اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنے ہلکے اور دھیرے سے بات کرتے تھے کہ سامنے والوں کو ان کی بات سننے میں نہیں آتی تھی اور دوبارہ اس بات کو دہرانے کے لیے کہنا پڑتا تھا۔ تو اس قدر احترام تھا اللہ رب العالمین کی ایک آیت آنے کے بعد کہ نبی کے سامنے، نبی کی آواز کے سامنے ہمیں آواز بلند نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیو دیکھیں، صحابہ کا عمل دیکھیں اور ہمارا عمل دیکھیں۔ صحابی آیت اترنے کے بعد ڈر گئے، گھبرا گئے کہ کہیں غلطی سے ہم نے نبی کے سامنے آواز بلند کی ہوگی تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے۔ اور ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور ہمارے سماج کے لوگ روزانہ نبی کے فرامین اور نبی کی احادیث کو پشے پشت ڈال دیتے ہیں۔ روزانہ صبح و شام ہم نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کی صحیح احادیث کی مخالفت کرتے ہیں، صحیح احادیث، ثابت احادیث آنے کے بعد بھی، جاننے کے بعد بھی ان احادیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ نبی کی آواز کے سامنے آواز اونچی نہ کرو، اور ہم نبی کی صحیح احادیث موجود ہونے کے باوجود ان احادیث کے سامنے ضعیف روایت لاتے ہیں یا اس کے مخالف عمل کرتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار مثالیں آپ دیکھیں۔ رفع الدین کا معاملہ دیکھ لیجئے آپ، کہ صحیح حدیث ہے اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں ارے بھائی ٹھیک ہے صحیح حدیث ہے رفع الدین کی، اگر نہیں کرتے تو کیا نماز نہیں ہوتی کیا؟ یہی سوال کرتے ہیں نا لوگ۔ نبی کی صحیح احادیث ہونے کے باوجود ان کا بے شمار واقعات ہیں، بے شمار چیزیں، بے شمار چیزوں میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح قول، صحیح عمل اور صحیح حدیث آنے کے باوجود ہم نبی کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا احترام کیا جائے۔ اب تو آپ ہماری زندگی میں نہیں ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہے، تو آپ کا احترام، آپ کی تعظیم کس طرح ہوگی؟ آپ کے فرامین کو مان کر، نبی کی جو احادیث ہیں، نبی کے جو فرامین ہیں، ان کے سامنے اپنا سر خم تسلیم کرنا ہے، نبی کے حدیث کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، نبی کے حدیث کے سامنے اپنی آواز، اپنی رائے، کسی امام کا، ائمہ کا قول ہمیں نہیں لانا ہے۔ جس چیز کے تعلق سے ائمہ نے بھی خود یہی کہا نا
کہ جس چیز کے تعلق سے جس حکم پر نبی کی صحیح حدیث آ جائے ہماری بات کو اٹھا کر دیوار پر مار دو۔ تو نبی کا احترام یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ اسی طرح نبی کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جان اور جانی اور مالی قربانی نبی کے لیے پیش کی جائے۔ نبی کی محبت سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، اور نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیں۔ چنانچہ آپ صحابہ کو دیکھیں کہ صحابہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے صرف نبی کے ایک حکم پر۔ جنگ احد میں جب کچھ معاملہ الٹ پھیر کا ہو گیا تھا تو چند صحابہ بچے تھے، ہاں کفار نے دیکھا تعداد کم ہے، گھیر لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ تو کوئی پیچھے نہیں ہٹا کہ نہیں میں تو اپنی جان نہیں دوں گا۔ سارے صحابہ آگے بڑھ کر کہتے میں آگے جاؤں گا اللہ کے رسول، میں آپ کا دفاع کروں گا اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے جان قربان کروں گا اللہ کے رسول۔ تو نبی کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ ہمیں قربان کرنا پڑے تو کرنا ہے۔ یہ نبی کی محبت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، نبی کی محبت کا ایک اہم تقاضا ہے اطاعت رسول۔ نبی کی اطاعت، نبی کی پیروی، نبی کی اتباع، اور اسی سے انسان کی محبت ثابت ہوتی ہے کہ سچی ہے کہ نہیں۔ کون محبت میں سچا ہے، کون محبت کے دعوے میں سچا ہے، وہ کیسے ثابت ہوگا؟ نبی کی اطاعت سے دیکھا جائے گا کہ جو لوگ نبی کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ نبی کی اطاعت کتنا کرتے ہیں، نبی کی اتباع کتنا کرتے ہیں، نبی کی پیروی کتنی کرتے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِ، میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے مگر جو انکار کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون انکار کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جو میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، میری باتوں کو مانے گا، میری پیروی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرے گا۔ تو نبی کی اطاعت یہ ضروری ہے، اور یہ نبی کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک بہت اہم تقاضا ہے، اور اسی کے ذریعے سے یہی پیرامیٹر ہے جس کے ذریعے سے محبت کو جانچا جائے گا، محبت کو پرکھا جائے گا کہ آدمی محبت کے دعوے میں سچا ہے کہ نہیں۔ کیونکہ دعوے تو سب کر رہے ہیں مگر سچائی کس میں ہے پتہ کیسے چلے گی کہ وہ نبی کے فرامین کو مان رہا ہے کہ نہیں، نبی کی اطاعت کر رہا ہے کہ نہیں، نبی کی پیروی کر رہا ہے کہ نہیں۔ اور صحابہ نے نبی کی اطاعت کا حق ادا کیا، ہر حکم کو مانا اور فوراً مانا۔ ہمارے آپ کی طرح نہیں کہ نماز کے لیے بولو تو جمعہ سے شروع کریں گے، کوئی حدیث بتا دو صحیح حدیث سامنے آ جائے گی تو ابھی میں دیکھوں گا، غور کروں گا، نہیں کر سکتا، میرے گھر والے نہیں مانیں گے، میں تو بچپن سے اس پر، میرے ماں باپ اس پر عمل کرتے ہوئے ہیں۔ صحیح حدیث آنے کے بعد بھی یہ بات ہم کہتے ہیں۔ اور صحابہ کا عمل دیکھیں آپ کہ نبی کا کوئی حکم آتا تھا تو ایسا نہیں کہ کوئی حکم آیا تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انشاءاللہ شام سے شروع کرتا ہوں یا صبح سے شروع کرتا ہوں، کل سے شروع کرتا ہوں یا جمعہ سے شروع کرتا ہوں۔ ایک ایک حکم کو فوراً مانتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پالتو گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانا پک رہا تھا، صحابہ نے فوراً ہنڈیاں اڈیل دی، کھانے کو گرا دیا۔ کیوں؟
کیونکہ نبی کی اطاعت کرتے تھے، نبی کی بات مانتے تھے، نبی کا حکم آیا فوراً اس حکم کو مانا۔ حکم آیا کہ شراب حرام ہو گئی، مدینے میں حکم آیا کہ شراب حرام ہو گئی، اطاعت کا جذبہ دیکھیں کہ نہیں رکے، یہ شراب ہے اس کا کچھ انتظام کر دیں، اس کو ختم کر دیں، اس کو بیچ لیں، اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں، نہیں، نبی کا حکم آیا فوراً شراب کو اڈیل دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس طرح اڈیلا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگا۔ تو نبی کا حکم آتے ہی فوراً مانتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، اللہ کے رسول نے کہا مرد کے لیے سونا پہننا یہ درست نہیں، جائز نہیں۔ صحابی رسول نے فوراً اس انگوٹھی کو نکال کر پھینک دی۔ تو یہ اطاعت تھی، یہ فرما برداری تھی، اور یہ جذبہ ہوگا تو محبت سچی ہوگی۔ جب یہ جذبہ ہوگا تو محبت سچی ہوگی۔ سارے معاملات میں، دین کے سارے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات ہو، نماز کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، ہم اور آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم یا ہمارا دین یا جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ دین نبی کے دین سے کتنا میچ کر رہا ہے، اور کتنا نبی کی سنتوں سے ہم مطابقت کر رہے ہیں۔ تو نبی کی اطاعت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ ایسا نہ ہو کہ شاعر کہتا ہے کہ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو نہ بنائے کہ نبی نبی کرتے رہے اور نبی کے اطاعت نہ کریں، نبی کی پیروی نہ کریں۔ اسی طرح نبی کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا احیاء سنت، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا۔ نبی کی جو سنت ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں ان کی اتباع کرنا، ان پر عمل کرنا، دوسروں کو اس کے لیے دعوت دینا، اور جو سنتیں ناپید ہو چکی، جو سنتیں دب جاتی ہیں، لوگ ان پر عمل چھوڑ دیتے ہیں، ان سنتوں کو زندہ کرنا، یہ بھی نبی کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اور ظاہر سے بات ہے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کا اپوزٹ ہے بدعت۔ سنتوں کو زندہ کرنے کا مطلب یہ کہ بدعتوں کو ترک کرنا، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا۔ آدمی جیسے جیسے سنت پر عمل کرے گا وہ بدعات سے بچے گا، اور جیسے جیسے بدعات پر عمل کرے گا وہ سنتوں سے دور ہوتے جائے گا۔ تو نبی کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اس میں ہمارے یہاں لاپرواہی برتی جا رہی۔ آج جمعہ ہے، کتنے لوگوں نے کتنی بار درود بھیجا؟ غور کریں، خود سے غور کریں اور سوچیں کیا واقعی میں ہم نبی پر درود بھیجتے ہیں؟ جمعہ کے دن نہیں بھیج رہے تو عام دنوں میں ہمارا کیا لو؟ اور جتنا موبائل کے اسٹیٹس پہ درود و سلام کا جتنا اسٹیٹس لگ رہا ہے، زبان سے پڑھنے میں ہم اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے اسٹیٹس نہیں لگتے تھے درود کے لیے، لوگ درود پڑھتے تھے۔ آج جتنا اسٹیٹس لگ رہا ہے، جتنا چیزیں ڈیجیٹل ہو رہی ہیں، اتنا روحانیت ہماری ختم ہو رہی۔ تو روح کو، عبادت کی روح کو بچائیں، نبی پر درود بھیجنا یہ بھی نبی کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح سیرت نبوی سے آگاہی، یہ بھی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس شخصیت سے محبت کرتا ہے، جب تک کہ اس کے بارے میں جانے گا نہیں، اس سے صحیح معنوں میں محبت نہیں کر پائے۔ نبی کی سیرت کو ہم جانیں گے، نبی کی سیرت کو ہم پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، کیسے تھے، آپ کے اعمال کیا تھے، آپ کا طور طریقہ کیا تھا، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا رہن سہن کیا تھا۔ جب ان باتوں کو ہم جانیں گے تو نبی سے محبت ہماری بڑھے گی۔ اس لیے نبی سے محبت کے لیے نبی کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے۔ بے شمار کتابیں ہیں، اردو میں، ہندی میں، تیلگو میں، انگلش میں، دنیا بھر کی زبانوں میں سیرت کی کتابیں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح نبی کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ نبی کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ نبی جس مشن کو لے کر آئے تھے اس مشن کو آگے بڑھایا جائے، اور وہ مشن کیا تھا؟ لوگوں کو شرک سے نکالنا، لوگوں کو شرک کی ضلالت سے نکال کر ایک اللہ کی توحید کی طرف بلانا، یہ نبی کا مشن تھا۔ نبی اسی مشن کے لیے آئے تھے، اور اسی مشن کو پورا کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نبی سے محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، تو توحید کو عام کریں، لوگوں کو ضلالت اور گمراہی سے بچائیں، لوگوں کو شرک سے بچائیں۔ یہ نبی کی محبت کا ایک اہم ترین تقاضا ہے۔ اسی طرح نبی کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جن لوگوں سے نبی محبت کرتے تھے ان سے ہم بھی محبت کریں۔ جن لوگوں سے نبی محبت کرتے تھے ان سے ہم بھی محبت کریں۔ اہل بیت سے ہم محبت کریں،
आले रसूल से हम मोहब्बत करें, सहाबा कराम से हम मोहब्बत करें, अंसार व मुहाजिरीन से हम मोहब्बत करें, और जिन लोगों से, जिन मुसलमानों से, जिन मोमिनों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते थे, सबसे हम मोहब्बत करें। मक्का से मोहब्बत करें, मदीना से मोहब्बत करें, खुशबू से मोहब्बत करें। तो जो जिन जिन चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते थे, नबी की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम भी उनसे मोहब्बत करें। इसी तरह नबी की मोहब्बत का एक तकाजा ये है कि नबी का दिफा करें। कोई इंसान दुनिया में अगर नबी के खिलाफ जुबान चलाता है, कोई बदजबानी करता है, कोई रसूल की नामोस में गुस्ताखी करता है, तो उसका हर मुमकिन हर तदबीर इख्तियार करें, हम उसका दिफा करें, उसके लिए हर मुमकिन जो रास्ते हैं उसको इख्तियार करें। इसी तरह नबी के तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये है कि ख़त्म नबूवत पर ईमान लाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, पैगंबर थे, इसी के साथ साथ अल्लाह के रसूल खातमुन नबीयीन थे। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ये फितना आज बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोग नबूवत का दावा भी करने लगे। साहबा के दौर में भी किया और आज भी बहुत सारे लोग, कोई अपने आप को मेहदी बता रहा है और कोई अपने आप को नबी बता रहा है। तो ये फितने बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए खत्म नबूवत का अकीदा हमारा मजबूत होना चाहिए, इस पर ईमान होना चाहिए। इसी तरह मेरे भाइयों, एक आखिरी बात जो नबी के मोहब्बत के तकाज़ों में से एक बहुत अहम तकाज़ा ये है कि नबी की शान में हम राह एतदाल इख्तियार करें। नबी की शान बयान कर रहे हैं, नबी की सीरत बयान कर रहे हैं, नबी की जिंदगी बयान कर रहे हैं, नबी की तारीफ कर रहे हैं, तो उसमें राह एतदाल इख्तियार करें। कुरान और सुन्नत से जो चीजें साबित है वो बयान करें, गुलू ना करें, मुबालगा ना करें। नबी की शान को, नबी के मकाम को, नबी के शान और मकाम से बुलंद ना करें। अल्लाह के नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के मकाम तक ना पहुंचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, कमा अतरतन नसारा ईसा इब्न मरियम, कि मुझे मेरे शान में उस तरह गुलू ना करना जिस तरह ईसा इब्न मरियम ने अपने नबी के हक में किया। अल्लाह के रसूल ने बहुत पहले अलर्ट कर दिया लोगों को गुलू से बचने के लिए, मुबालगे से बचने के लिए, कि गुलू मत करना। मेरी जो शान है, मैं अल्लाह और अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, मुझे इस मकाम से ऊपर ना करना, मुझे इस मकाम से बुलंद ना करना। अल्लाह के रसूल ने कहा था फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलहू, कि मुझे अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल कहो। हमारे यहाँ आप देखें कि किस तरह नबी के शान में नऊज़ बिल्लाह ऐसे ऐसे अशार पढ़े जाते हैं। और अभी तो रबीउल चल रहा है, आप सुने, ऐसे ऐसे अशार चलते हैं कि कोई गैर मुस्लिम भी अगर उस शेर को सुने और समझे तो वो अफसोस करेगा कि इन्होंने नबी को कहाँ पहुँचा दिया। एक दो शेर मैं आपको अर्ज करता, वक्त हो गया है। वही मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तवा होकर, मुस्तफ़ा होकर। वही मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, यानी वो अर्श पर मुस्तवी था, उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफ़ा होकर। यानी जो अर्श पर था, जो अर्श पर मुस्तवी था, जो अर्श पर विराजमान था, वो अर्श से उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा बनकर। ये इस तरह नऊज़ बिल्लाह नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। और बहुत से अशार हैं, अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, जो कुछ हमें लेना है मोहम्मद से ले लेंगे। अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, जो कुछ हमें लेना है मोहम्मद से ले लेंगे। और कव्वालियां हमारे यहाँ जितनी चल रही हैं, सारी कव्वालियां शिर्क से भरी पड़ी हैं। आज लोगों को, नौजवानों को बहुत शौक है सूफी नाइट और क्या क्या चीजें आम होते जा रही हैं। एक कव्वाली का एक मिसरा आपको सुना दूं, बर्दो झोली या मोहम्मद लौट कर न जाऊंगा खाली, बर्दो झोली या मोहम्मद लौट कर न जाऊंगा मैं खाली। यानी झोली, यानी जो जरूरियात है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह पूरे करेंगे। इस तरह के बेशुमार अशार है। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके यहाँ शिरकी अशार है, उनके खुद के उलमा अब इस बात को कहने लगे हैं कि तुमने नबी की शान को नबी की शान से बुलंद कर दिया है। और नऊज़ बिल्लाह कई अशार में ये लोग नबी की शान को इतना बुलंद कर देते हैं कि अल्लाह के मकाम पर पहुंचा देते हैं। तो नबी की मोहब्बत का एक तकाजा ये है कि हम एतदाल का रास्ता इख्तियार करें, नबी की तारीफ को बयान करें, नबी की सीरत को बयान करें, लेकिन जो मकाम जो नबी का है उससे ऊपर न ले जाएं। और आखिरी बात मेरे भाइयों, नबी की मोहब्बत का एक तकाजा ये है कि हम सब अच्छे मुसलमान बने, अच्छे शहरी बने, जिम्मेदार शहरी बने, दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस न बने। अल्लाह के रसूल ने कहा कि रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटाना ये ईमान का हिस्सा है। और हम और आप देखें अपने हालात को, अपने समाज के, कि हम
دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں. کبھی بائک پارک کر کے غلط جگہ، کئی گاڑی غلط جگہ پارک کر کے غلط طریقے سے چلتے ہوئے، رستے پہ چلتے ہوئے کسی کے اوپر پانی اڑا دیا، کسی کے اوپر کیچڑ اڑا دیا. اور دین کے نام پر جو راستے بند کیے جاتے ہیں، جو جلوس کے نام پر راستے بند کیے جاتے ہیں، یہ نبی کا دین نہیں ہے. نبی کو خدا را دنیا میں بدنام نہ کرو، نبی کے دین کو خدا را دنیا کے سامنے بدنام نہ کرو. ہمارے دین نے تعلیم دی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہم راستوں کو بند کر کے، سڑکوں کو بند کر کے، جلوس نکال کر کئی گھنٹے ڈی جے بجا کر، جو ڈی جے بجاتے ہیں اس کی آواز کتنی سخت ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو تکلیف دے کر اپنے آپ کو محبت کرنے والا ثابت کرتے ہیں. یہ سراسر نبی کی محبت کے تقاضے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے اور سننے سدا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.